السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، میرا نام شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین رضوی ریئیکشن چینل۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے، وہ اس لیے کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے نئے مہمان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہیں، جو کہ آج کے دور حاضر میں جو معاملات چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند اتر پردیش کے بلڈوزر والے بابا کی زبان پر بھی ہر وقت غزوہ ہند ہی رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، آئیے غزوہ ہند ہے کیا اور یہ کب ہونے والا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبان سے ہم سنتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے تاکہ غزوہ ہند کیا ہے پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے، تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمایا، 17 غزوات میں شریک ہوئے۔ تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور نہیں شریک تھے، صحابہ گئے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے۔ بدر میں حضور تھے بنفس نفیس، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر۔ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے، جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہے۔ لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے، غزوہ ہند۔ یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج۔ ہاں، لیکن یہ حدیث پاک ہے، بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، تم پڑھ کر کے بھی ڈرتے رہو۔ یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے، ابھی سے ڈر ہے۔ خیر، میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک غزوہ ہوگا، 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر، اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب ہونے والا ہے، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند۔ اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا، اے لوگوں گھبراؤ مت، اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے، اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا، غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی طاقتور اور نشہ چڑھے ہوئے شخص کا حال یہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا، کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ آج کے حالات یہ جو بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں پر یا نہتے مظلوموں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں، فرعون جس کا یہ اعلان تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا۔ اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا
کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی. دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا. ناحق قتل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا. 1 سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے. یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے. دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا. یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا. ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں. جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے بعد بھی شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو. بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. موسیٰ کی ماں کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا. فرعون کی اولاد نہیں تھی. اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا. قرآن پاک میں موجود ہے سب. بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں. فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایاں آئے. کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. کہا بلا لاؤ. وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی. جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے. فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر. یہ نظام قدرت ہے میرے مومن، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا. ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے. فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا. سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا. ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما
बात करने से कपकपाते थे, जादूगर भी फिरौन के दरबार में सजदा करते थे, माथा टेकते थे, लेकिन रब इज़्ज़ल जलाल ने पानी के कतरों से उसे हमेशा के लिए हिलाक कर दिया। बेशक सुभानअल्लाह। तो नाज़रीन, ग़ज़वे हिंद क्या है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे हिलाक करना, वो किसी न किसी ज़रिए से उसको हिलाक व तबाह व बर्बाद कर ही देता है। जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फ़िरऔन को हिलाक कर दिया। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, चलते हैं, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।